نوجوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ یاد رکھنا، دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ کربلا والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کربلا ہو گیا، کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، کئی دن گزر چکے۔ اللہ اکبر، کبھی نہیں ہنسے امام زین العابدین، کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، جلدی سوتے بھی نہیں تھے، رات دن عبادت عبادت عبادت، رونا رونا رونا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی دوڑتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امام ایک بندہ ہے جو کربلا میں تھا اور اہل بیت پہ اس نے ظلم کیا تھا، وہ مدینہ منورہ آیا ہے اور مدینہ کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مدینہ کے لوگوں نے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر لیے ہیں۔ امام کتنی خوشی کی بات ہے کہ سب نے دروازے بند کر لیے، نہ اس کو کوئی رہنے کو جگہ دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ پانی دیتا ہے۔ امام نے سنا، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دشمن، آپ لوگوں کا قاتل، آپ کے گھروں کو اجاڑنے والا مدینے آیا تو مدینہ منورہ میں ذلیل ہو رہا ہے، نہ کوئی گھر دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے۔ میرے امام زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا سید العابدین زین العابدین ابو الائمہ سیدنا امام المحدثین امام زین العابدین نے فرمایا، وہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، اس کو بلا کے لا۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اس کو بلا کے لا۔ ارے وہ کچھ بھی ہے، مسافر ہے نا، ہمارے شہر میں آیا۔ کون؟ قاتل اہل بیت، بلا اس کو۔ وہ آیا، آنے کے بعد امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، فرمایا کتنے دن مدینے میں رہو گے بتا دو، رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ کھا پی کر کے امام کو دیکھ رہا تھا اوپر سے نیچے تک، اور اس نے کہا، علی، آپ کا اصل نام علی ابن حسین امام زین العابدین کا اصل، علی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، یہ جو تم احسان پہ احسان کیے جا رہے ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور خون اتر آیا تو میرے امام نے فرمایا، یہ جو مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا، ان میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا، جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا، تو وہی ہے نا؟ تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھیوں کے اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو وہی ہے نا؟ تیرے کہنے سے میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا، میری پیٹھ پر تازیانے مارے گئے تھے، تو وہی ہے نا؟ تیرے کہنے سے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا گیا تھا، تو وہی ہے نا؟ تیرے کہنے پر امام زین العابدین نے فرمایا، میری پیٹھ کے نیچے بیماری میں جو بستر تھا وہ تک کھینچ لیا گیا تھا، چولہا تک لوٹ لیا گیا تھا، تو وہی ہے نا؟ وہی ہے نا؟ وہی ہے نا؟ اس نے کہا میں تو وہی ہوں۔ کہا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے پہچانا، میں نے تو تجھے دیکھا تھا، تیرے ظلم سہے تھے۔ کہا پھر امام جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر یہ احسان کس لیے کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے خون کی خباثت تھی، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی روایت۔ ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی چل کے آتا ہے، انتقام تو اللہ لے گا تم لوگوں سے، لیکن چونکہ دروازے پر چل کر آئے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ یہ حسینیت ہے، یہ کربلا والوں کا کردار ہے۔ آپ کی امی سے آپ کی کتنی بنتی بھائیوں وہ بتاؤ۔ امام زین العابدین اپنے بابا کو دکھ دینے والے اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والے ظالم کو بھی چوکھٹ پہ بلا کے کھانا کھلا رہے، کہتے ہیں اللہ انتقام لے گا۔ آپ بتاؤ وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے، یہ امام حسین کی تربیت ہے۔ آج آپ تو اپنی امی کی کبھی احترام نہیں کرتے، آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے،
नात खानी करने वाले को 10-10 की, 20-20 की, 100-100, 500-500 की नोट लाके देते हो, मुकर्रिर को लाके देते हो, पीर साहब को लाके देते हो, क्या ऐसे खुशदिली के साथ अपने माँ बाप को भी लाके देते हो? कौन सी हुसैनियत पर हम अमल कर रहे हैं? माँ बाप दवा के लिए तरस रहे हैं, उनको कहते हो डोकरी डोकरा, बुड्ढी बुड्ढा, हम तुम्हें कितना पाले, कितनी परवरिश करें, क्या सब कुछ कमा के तुम्हें पे खर्चा कर दे? माँ बाप की बद्दुआ लेते हो और यहाँ लाके नजराना देते हो। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ, एक बात याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ लोगे, किसी की दुआ तुम्हें कभी तरक्की नहीं दिला सकती। ये बात मैं हक कह जा रहा हूं, इंशाअल्लाह ये हमारे मखदूम साहब के शहजादे मेरी तायद करेंगे। माँ बाप की बद्दुआ लेकर, माँ बाप का दिल दुखा के, चाहे सैयद साहब की दुआ ले लो, चाहे पीर साहब की दुआ ले लो, चाहे इमाम साहब की दुआ ले लो, चाहे किसी वली की दुआ ले लो, अगर माँ बाप नाराज है, किसी की दुआ तुम्हें तरक्की पे नहीं ले जा सकती। अपने आप में डूब के सोचो, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो मुंह छुपाते फिरते हो कि दवा खाने का बिल ना भरना पड़े। बीवी के लिए कपड़ा लाना है तो 4-4 हजार का ड्रेस लाएंगे, और माँ बाप के लिए 500 रुपए का। अरे बुड्ढा बुड्ढी को क्या जरूरत है, उनको थोड़ी कोई जवानी आ रही है। क्यों भाइयों, बुड्ढों को दिल नहीं होता? कभी अपने बचपन पे भी तो ख्याल करो, जब हम बच्चे थे, बच्चे, तो हमारे माँ बाप अपने लिए कपड़े नहीं बनाते थे। पहले वो अच्छे से अच्छा लिबास हमारे लिए खरीदते थे, पहले अच्छी से अच्छी चप्पल हमारे लिए खरीदते थे। अगर खाना भी बनता था तो बाप के साथ खाते थे, अम्मी के साथ। अच्छी वाली गोश्त की बोटी अम्मी हमें खिलाती थी, और जो बचता था वो खुद खाती थी। कभी कभी घर में मिठाई आती थी, हमें खिला देती थी, खुद नहीं खाती थी। ये हमारी माओ ने हम पे एहसान किया। भाइयों, हम पेशाब कर देते थे सर्दियों में, तो गीले बिस्तर पर, पेशाब वाले बिस्तर पे मां सोती थी, ठंडे ठंडे बिस्तर पे, और हमें अपने सीने पे सुलाती थी, खुश्क बिस्तर पे सुलाती थी। हुसैनियों, अहलुल बैत से मोहब्बत करते हो, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? अरे जिससे, जो माँ बाप का वफादार नहीं, वो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अहलुल बैत क्या है? इनसे मोहब्बत की तो इनके किरदार पे अमल करो। इमाम हसन ने, तवज्जो करें, टाइम अब खत्म होता है लेकिन सुन ले, इमाम हसन ने पूरी जिंदगी, इसी बात पूरी कर रहा हूं, इमाम हसन ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी अम्मी सैयदा फातिमतुज ज़हरा के साथ एक बर्तन में बैठ के खाना नहीं खाया। इसको सुनने कुछ याद रहे न रहे, इसको याद रखना। इमाम हसन ने अपनी अम्मी के साथ एक प्लेट में, एक बर्तन में कभी खाना नहीं खाया। और उनकी अम्मी क्या थी भाइयों? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया उम्मे अबीहा। ऐसी शान वाली खातून के जिसके लिए अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो जाए। गौर तो करें, क्या शान है उनकी, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील ना आए। क्या शान है उनकी। अगर चक्की चलाते चलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसकी चक्की चलाएं, झूला झुलाते झुलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसके बच्चों को झूला झुलाएं। क्या शान है उनकी अम्मी की। अरे भाइयों, नेकों के साथ खाने की तो बड़ी फजीलत है, लेकिन इमाम हसन ने कभी अम्मी के साथ खाना, यानी एक प्लेट में नहीं खाया। किसी ने कहा, हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, नेकों के साथ खाने की भी एक फजीलत है, तुमने माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाया? तो इमाम हसन कहते हैं, गुस्ताखी ना हो जाए, गुस्ताखी से बचने के लिए मैंने माँ के साथ खाना नहीं खाया। मतलब क्या गुस्ताखी? तो फरमाया, मैं सोचता था हो सकता है मेरी अम्मी की नजर किसी लुकमे पे पड़े बर्तन में और मुझे खबर ना हो, और वही लुकमा मैं उठा के मुंह में डाल लूं, तो माँ के आगे का लुकमा अगर मैं अपने मुंह में डाल लूंगा तो अम्मी की बेअदबी ना हो जाए। माँ की बेअदबी से बचने के लिए मैंने माँ की प्लेट में एक साथ कभी उसके साथ खाना नहीं खाया। ये इमाम हसन का अदब है। और आजकल के लड़के माँ को गाली देते हैं, माँ बाप को घर से निकालते हैं। कितने वो माँ बाप है जो मस्जिदों के जीनों पे बैठकर, मंदिरों के जीनों पे बैठकर, सिग्नलों के पास खड़े रहकर भीख मांगते हैं बुढ़ापे में। आप यहाँ नजराना दे रहे हैं और आपके माँ बाप भीख मांग रहे हैं। मोहल्ले के अंदर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें खाना नहीं देते, हमारी बहू हमें खाना नहीं देती। सोचो, ये अहलुल बैत की मोहब्बत नहीं। हम कहीं ना कहीं मुनाफिकत के रास्ते पे, यजीदियत के रास्ते पे चल।
امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سرکار علی اکبر نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ امام قاسم نے ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سیدہ زینب نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ بھائیو، صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے، نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ میدان عمل میں آؤ، اگر اہل بیت سے محبت کیے، سچی محبت کرو ان کے طریقے پہ چل کے۔ آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں۔ اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت سے، اگر واقعی سچی محبت کی، کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی محبت؟ کون ایمان پہ مرے گا کون نہیں مرے گا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ آقا ارشاد فرماتے جیسے دلہن کو سجا سوار کر دولہے کے گھر لے جایا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کا محب مرتا ہے تو اس کو سجا سوار کر دلہن کی طرح جنت پہ لے جایا جاتا ہے۔ کہاں پہنچے گا؟ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سن لو کہ جب امیر تیمور ان کا انتقال ہوا۔ امیر تیمور کون؟ مغل بادشاہوں کا مورث اعلیٰ، لوگوں نے ان کا نام سن رکھا امیر تیمور کا۔ امیر تیمور کا امام یوسف نبہانی لکھ رہے، بھائیوں میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو۔ امیر تیمور کا انتقال ہوا، امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے۔ بھائیوں، یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا، لیکن قربان جائیں، ہائے ہائے ہائے، امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو بچپنے کے دوستوں نے رشک کرتے ہوئے کہا، او دشمن خدا، تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے آقا نے خود فرمایا، ارے یہ کچھ بھی تھا، میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کو اس لیے مقام عطا کیا گیا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے توبہ کرو۔ آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے، گناہوں سے بچو، نماز کے پابند بنو، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے سچی توبہ کرو، امام حسین کو خوش کرو، ان کے نانا کو خوش کرو، ان کے رب کو خوش کرو، راضی کرو، اپنی زندگی کو بدلو، تبدیل کرو، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو سکھاؤ، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو۔ کب تک کہ غربت میں زندگی گزارو گے؟ کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے؟ کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے، اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب امام ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے، امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے، امام احمد ابن حنبل کے استاد، یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجئے۔ یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم عام ہوگی، اچھی سوچ عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی، جرائم کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں گے تو نوکری نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں، ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ برا مت ماننا، جتنی رقم آپ جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، جلسوں کے خرچے کم کر کے اتنی رقم آپ تعلیم کے نام پہ خرچہ کیجئے، اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے۔ پہلی آیت جو آئی ہے وہ تعلیم کے حکم پر آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو SSC پڑھا کے، یعنی 10ویں 12ویں پڑھا کے ڈراپ آؤٹ مت کرو، نکال مت لو، بلکہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ دین پڑھا کر ان کو میڈیم اسکول کے اندر داخلے کراؤ، انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلے کراؤ، دین کے ساتھ ان کو دنیا
اور دنیا کے ساتھ ان کو دین پڑھاؤ. آپ کا بچہ IAS بننا چاہیے, IPS بننا چاہیے, وکیل بننا چاہیے, انجینئر بننا چاہیے, ڈاکٹر بننا چاہیے. کتنا بڑا المیہ ہے نا مسلمانوں, ہمارا بڈھا بھی مرتا ہے تو کافروں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے مرتا ہے, اور ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کافر کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتا ہے. آخری میں بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا اور پہلے بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مومنین کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں, تاکہ بچہ پیدا ہو کے پہلے مومن ہی کا چہرہ دیکھے, اور ہمارا مرنے والا بڈھا بھی مرتے مرتے بھی کسی مومن کا چہرہ. یہ ساری باتوں پہ کب غور کرو گے؟ آپ تو برادری کے نام پہ لڑتے ہو, سلسلے کے نام پہ لڑتے ہو, محلوں کے نام پہ لڑتے ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو. بھائیو یہ لڑو گے تو پھر آپ اس طرف سفر کب کرو گے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو, لیکن یہ عہد کر کے اٹھو امام حسین کے نام پہ, پنجتن کے نام پہ, ان کے نانا کے نام پہ کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے, کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے, اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے. یہ آج آپ کو عہد کرنا ہے. اور اپنے پیسوں کی حفاظت کیجئے, پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو علم کے نام پہ خرچ کیجئے, اپنے خرچے بچائیے. یہ جو گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہو, یہ کئی ہزاروں کا تو گٹکا کھا کے تھوکتے ہو, پان کھا کے تھوکتے ہو, کئی ہزاروں کے تو پان کھا جاتے ہو, سگریٹ پیتے ہو, کئی ہزاروں کی سگریٹ پی جاتے ہو. تھوڑا آپ اس پہ غور کیجئے. آپ فضول خرچی سے بچیے, فضول خرچی سے بچیے. اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں, میں کہتا ہوں جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی کسی اور تو حصے میں نہیں آئی بھائیوں, لیکن ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچہ نہیں کر رہے, اس لیے یہ سارے پرابلم ہیں, مسائل ہیں. تو اپنے پیسے بچائیے, اپنے خرچے بچائیے, فضول خرچی سے بچیے, اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے, اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجئے, دین پہ خرچ کیجئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے, بلی ٹولہ یہ جو نام ہے, میری گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کا اچھا اسکول ہونا چاہیے, اچھا کالج ہونا چاہیے. مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں, اونچے مینار بنانے کی بجائے اسکول اور کالجز اچھے بناؤ جہاں دنیاوی علوم کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو. تو اس میں کیا ہوگا, اپنا اسکول ہوگا تو انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں ہوگی. اور اگر یہی چلتا رہا, رات بھر جلسہ کیے, فجر تک جلسہ چلائے, اور اس کے بعد مقرر بھی جا کے سو گئے, ناطقہ بھی سو گئے, ناظم بھی سو گئے, پیر صاحب بھی سو گئے, مرید صاحب بھی سو گئے, سننے والے بھی سو گئے, سب سو گئے, تو یاد رکھنا ایک دن پچھتاؤ گے. آنے والے حالات اتنے بھیانک ہے, علم والوں کی ہی چلے گی, جاہل اور ان پڑھ کی دنیا نہیں ہوگی. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے, روزی کمانا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے, اچھی بات کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے. بھائیو حال یہ ہے, اگر TC سے آپ ٹرین میں جو وہ برتھ طلب کریں یعنی سیٹ طلب کریں, اردو میں بولو گے تو دھیان نہیں دے گا, پتہ نہیں کون کچرا ہے کیا ہے نہیں مانے گا, ہندی بولو گے تو نہیں مانے گا, لیکن انگلش میں بولو گے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا. میں کوئی انگریزی زبان کا شیدائی اور عاشق نہیں ہوں, لیکن چونکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے. حیات لے کے سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو عبرانی, سریانی, دنیا کی زبان سیکھنے کا حکم دیا, اور حضور علیہ السلام نے بھی مختلف زبانیں بولی, فارسی کے ساتھ سنسکرت بھی بولی, اور بھی دیگر زبانیں حضور نے بولی ہے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے, اللہ کے بندو یاد رکھو ہر زبان سیکھو, کوئی دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے گنبد بنانے کی بجائے, بڑے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول اور تعلیم گاہیں بنائیے. اور جلسوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے ختم, 1 بجے ختم کرنے کا مزاج بنائیے. نہیں حضرت پہلے سے چلا رہا ہے. بھائیو پہلے کی دنیا اور تھی, اب کی دنیا اور ہے. اگر آپ 12-1 بجے جلسہ ختم کرو گے اس سے زیادہ پبلک آئے گی, اس لیے کہ اسی جلسے میں یہ اتنے لوگ ہزاروں آئے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ان کو پتا تھا کہ فجر تک جلسہ چلے گا, تو کل کام پہ بہت سارے جانے والے لوگوں نے سوچا ہوگا یار فجر تک چلے گا, آخری مقرر کو, وہ پیر صاحب کو اور ان کو تو یہ لوگ آخری میں لائیں گے, تو میں رات پر جاگ کر صبح ڈیوٹی پہ کیسے جا پاؤں گا. تو اس میں کئی ہزاروں لوگ چھوٹ گئے آپ سے, پڑھے لکھے لوگ چھوٹ گئے آپ سے, سنجیدہ لوگ
छूट गया आपसे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने आप को बदलो, दुनिया बदल रही है, दुनिया तब्दील हो रही है, सब बदल रहे हैं, हर मजहब का इंसान अपने आप को कैपेबल कर रहा है। मुसलमान है कि आप तब्दील होना ही नहीं चाहते, आप चेंज होना ही नहीं चाहते, पहले से ही चल रहा है। पहले भाइयों पहले से चल रहा है, लेकिन आप बदलो। इंशाअल्लाह अगर आप 12 बजे जलसा खत्म करोगे तो उसकी बरकत ये होगी, पब्लिक और इजाफा होगा। आप डाल दीजिए, एक मुकर्रिर होगा, एक नात का होगा, एक नाज़िम होगा, पीर साहब होंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 तकरीर होगी, जलसा खत्म हो जाएगा। लोग इससे ज्यादा आपके जलसे में आएंगे, खर्चे कम होंगे, खर्चे कम कीजिए। लाखों लाख रुपए खर्च करते हो भाइयों, उससे अच्छे इदारे, अगर आप 10 साल से खर्चा करने, एक जलसे में आपने 10 लाख रुपया खर्चा किया तो कितना खर्चा किया 10 साल में? 1 करोड़। 1 करोड़ में आपकी एक अच्छी स्कूल बन सकती थी, जिसमें कयामत तक आपके बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर सकते थे। इस पे आपको तवज्जो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जलसा बंद कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। बंद करने की तो मैं कोई बात करता ही नहीं हूं, मैं शुरू करने की बात मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा खर्च करने की बजाय उस पर कंट्रोल कीजिए और कुछ काम कीजिए, क्योंकि ये जलसा 3 दिन के बाद सब इसको भूल जाएंगे, सब फरामोश कर देंगे। तामीरी काम करोगे तो लोग उसको याद रखेंगे और उसके असरात होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस सब बातों पे हमें तवज्जो देना होगा, जलसों को बामाना बनाना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। और आप अभी यहाँ से जाएंगे तो पहले फजर पढ़ेंगे, उसके बाद सोएंगे। कोई फजर पढ़े बगैर नहीं सोएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि फजर का वक्त शुरू है। बताओ कौन कौन वादा करता है आज से नमाज की पाबंदी का? इमाम हुसैन के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे कौन वादा करता है? हाथ उठा के जरा इज़हार करें, जरा हम भी तो देखें ना। अल्लाह पाक भी गवाह हो जाए, उसके फरिश्ते भी गवाह हो जाए, उसके रसूल भी गवाह। जरा बताएं, अंधेरे में कुछ कम नजर आता है? दोनों हाथ खड़ा करें, कितने लोग हैं? सुभान अल्लाह। जरा और खड़ा करें, मवद्दत के नाम पे हाथ खड़े हुए थे।